یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ سیدہ نے وصیتیں کرنی شروع کی کہ یا علی کفنی فی اللیل ودفنی فی اللیل، مجھے رات کو غسل دیجیے گا، رات کو کفن دیجیے گا، اور میری قبر کا کسی کو نہ بتائیے گا۔ اور جناب امیر نے یہی کیا، جب دفن کر دیا سیدہ کو تو قبر کے نشان کو مٹی کے ساتھ ملا دیا۔ عصر کا وقت ہے جو تاریخ میں ملتا ہے، جناب سیدہ نے اسما کو بلا کر کہا، جناب اسما جو ہیں وہ بالکل آخری ایام کی غم گسار ہیں جناب سیدہ کی۔ دیکھیے میں کل بھی کہا میں نے، اگر بیٹی کچھ بڑے سن کی ہوتی نا، بی بی کی بیٹی جناب زینب، تو شاید جناب زینب کے ساتھ یہ گفتگو فرماتی، لیکن ماں کا دل ہے 5 سال کی بچی سے کیسے وصیتیں کرے؟ مطلب کوئی ماں یہ کہہ سکتی کہ بٹیا زینب جب ہم چلے جائیں دنیا سے تو ہمارے تابوت پر اس طرح سے پڑھ۔ اسما کو تنہائی میں بلا کر بڑے چپکے سے وصیتیں کی۔ تابوت کا واقعہ، اسما ہمارے پردے کا خیال کرنا، تو اسما نے یہ ذمہ داری لی، اور جو تابوت جو بنایا گیا وہ اسما کے مشورے سے بنایا گیا شہزادی کے جانے کے بعد۔ تو یہ واقعاً ایک اسما جو جناب سیدہ کے ساتھ غم گسار ہیں، ہمدرد ہیں، غم بانٹنے والی ہستی، کہتے کو حجرے میں جا رہے ہیں، جب تک ذکر کی آواز آتی رہے سمجھنا رسول خدا کی بیٹی زندہ ہے۔ اب اسما کے دل میں ایک طوفان آ گیا، سیدہ حجرے میں گئیں، ذکر کی آواز آنا بند ہوئی۔ اب اسما کریں تو کیا کریں؟ دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوئے۔ اسما نے کھانا رکھا، عصر کا وقت ہے، سورج ڈوبا نہیں ہے۔ کہا کہ اسما یہ بتاؤ یہ کھانے کا کون سا وقت ہے اور مادر گرامی کہاں ہے؟ اسما نے کہا کہ ماں آرام کر رہی ہیں، اور صحیح ہے بالکل جملہ، سیدہ دنیا کی تکلیفوں سے رہائی پا کر بابا کے پاس جا چکی ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ روایت کو دیکھ کر کہ شہزادوں نے جب اسما کے چہرے کی طرف دیکھا تو اب اسما یقیناً اپنے آنسوؤں کو پی رہی ہیں، لیکن چہرے کا رنگ متغیر ہوتے دیکھ کر شہزادے سمجھ گئے، حجرے کی طرف دوڑتے ہوئے گئے، دروازے کو کھولا، کلمینی یا اماں، مادر گرامی ہم سے گفتگو کیجئے۔ علماء بیان کرتے ہیں بچوں نے شانہ ہلا کر جب کوئی جواب نہ آیا دوڑتے ہوئے بابا کے پاس گئے، امامے اتار کر پھینکے کہ یا ابتا ان ابن بنت ابنت محمد قد فارقتنا، بابا رسول اللہ کی بیٹی ہم کو چھوڑ کر چلی گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب امیر نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، غشی علیہ وسقط لوجہہ، غش آیا اور تیورا کر زمین پر گر گئے۔ میں کہوں گا یا علی، آپ 33 برس کے کڑیل جوان ہیں، فاطمہ کی شہادت کی خبر سنی، زمین پر گر گئے۔ میں آپ مومنین سے ایک جملہ کہوں، ذرا تصور کیجئے وہ بی بی 95 دن ان اذیتوں کے ساتھ زندہ رہی ہے جن اذیتوں کو سن کے جناب امیر زمین پہ گر گئے۔ افاقہ ہوا، بیت الشرف میں تشریف لائے، گھر سے گریے کی آوازیں بلند ہوئی، مدینے کے لوگ آ گئے، کہا رسول کی بیٹی ہم سے جدا ہو گئی۔ کہا نماز کب پڑھائیں گے، جنازہ کب اٹھے گا؟ جواب دیا گیا کہ ابھی تاخیر ہے، کیونکہ وصیت ہے جناب سیدہ کی کہ میرے جنازے کا کسی کو نہ پتہ چلے۔
اور جملہ بتاؤں، جنہوں نے مجھے دکھ دیا ہے نا وہ میرے جنازے پر نہ آئے۔ دیکھیے جب گھر میں جوان ماں کا انتقال ہو جائے اور 5-5 6-6 سال کے بچے ہوں نا تو کہا جاتا ہے یا بچوں کو گھر سے کہیں لے جاؤ یا میت کو کہیں لے جاؤ، کیونکہ بچوں کے لیے بڑا شاق ہے کہ بچے بھی اس گھر میں رہیں اور ماں کے جسد کو دیکھتے رہیں۔ صبر نہیں آئے گا۔ 5 برس کے امام حسین ہیں، 6 برس کے امام حسن ہیں، بی بی زینب کم سن، یہ بچے نماز عشاء کے بعد تک اسی گھر میں، میت اسی گھر میں۔ رات کی تاریکی چھائی، امیر المومنین نے غسل دینا شروع کیا۔ حکم ہے کہ بچوں کو بلند گریہ نہ کریں۔ یہ بنت رسول کا جنازہ تیار ہو رہا ہے، بچے گھٹ گھٹ کے گریہ کر رہے ہیں۔ غسل دیا، جنت سے جو کافور آیا تھا رسول خدا کے لیے اس سے حنوط کیا۔ جب کفن دے چکے، جسد مطہر کو مغتسل پر رکھا، بچوں کو آواز دی کہ آ جاؤ تزودوا بأمکم، بچوں خوب جی بھر کے ماں کو دیکھ لو، فإن الموعد القیامہ، اب اس کے بعد قیامت میں دیدار ہوگا۔ بچے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے آپ کو ماں پر گرا دیا۔ ہاتف غیبی کی آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے جدا کر لو، ملائکہ میں کوہرام مچ چکا ہے۔ علامہ مجلسی نے روایت میں لکھا ہے کہ جناب امیر فرماتے لقد عنت وحنت، ایک دفعہ فاطمہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی، وَزَمَّتْهُمَا إِلَى صَدْرِهَا، حسنین کو خوب بھینچ کر اپنے گلے لگایا۔ اس کی وجہ سمجھے آپ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کمسن بچے ہیں، ماں کا داغ ہے، تسلی دے کر دینا چاہتی ہوں۔ میں کہوں گا شہزادی آپ 11 محرم کی صبح کو ہوتی، حسین کے بدن میں اتنے تیر پیوست تھے کہ اپنے بچوں کو کلیجے سے نہیں لگا۔ بچوں کو الگ کیا گیا، دوبارہ کفن کو تیار کیا گیا ہوگا۔ علی مرتضیٰ جسد فاطمہ کو ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھے۔ میں ایک جملہ کہوں آپ سے کہ جب کسی ایسے کے جنازے کو دفن کرے جس سے انسان کو بڑی محبت اور علاقہ قلبی ہو، رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ نہیں دفن تم نہیں کرو گے، کٹھن امتحان ہے، ہم دفن کریں گے۔ لیکن مولا کی مظلومیت کیا ہے جانتے ہیں؟ معصومہ کا جنازہ ہے، معصوم کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ 2 معصوم ہیں تو گھر میں حسن حسین، حسن حسین کو بلائیں مدد کے لیے۔ علی کے دل نے گوارا نہ کیا کہ کمسن بچوں کے ہاتھوں پر ماں کا جنازہ اٹھا، بچوں کا دل جگر پھٹ جائے گا۔ فاطمہ کو قبر میں رکھا۔ علماء بیان کرتے ہیں 2 ہاتھ رسول خدا کے ہاتھوں کی طرح نکلے، یعنی علی، یعنی میرے الفاظ میں، یعنی علی میری امانت تھی نا، اپنی امانت کو میں دوں گا۔ اور دوسرا جملہ میں کہوں اپنے ذہن کے مطابق، یا علی تم نے ہر مشکل میں رسول کی مدد کی، فاطمہ کی میت دفنا رہے ہو، آسان وقت نہیں ہے، اب رسول تمہاری مدد کرے گا۔ 2 ہاتھ رسول کی قبر سے نکلے، جسد فاطمہ کو رسول کے حوالے کیا۔ مجھے نہیں پتا کس دل سے مٹی ڈالی، سنگ قبر کو رکھا، مٹی جب ڈال دی، فحول وجهه نحو قبر رسول اللہ۔ دیکھیے میں مسائل کو مکمل کر رہا ہوں بس۔ اہل بیت کی ایک عادت ہے، جب بھی کٹھن وقت آتا ہے یہ رسول کو مخاطب کرتے ہیں۔ جب مولا حسین قتل ہوئے نا کربلا میں، گودال قتل گاہ میں،
تو بی بی زینب نے مدینے کا رخ کر کے رسول سے گفتگو کی. جب بی بی زینب قید سے چھوٹ کر آئیں نا تو براہ راست روضہ رسول میں گئیں, پٹوں کو پکڑ کر رسول خدا کو حسین کا پرسا دیا. تو اب علی کے درد کو کون سمجھے سوائے رسول کے. ایک دفعہ جب فاطمہ کی قبر کو برابر کر دیا, حول وجہہ نحو قبر رسول اللہ, اپنے چہرے کے رخ کو پھیرا رسول کی قبر اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ وعنی عنی وعن ابنتک النازلہ البائتۃ فی بقعتک السریۃ لحاق بک. یا رسول اللہ, سب سے پہلے تو علی کا سلام قبول کیجئے, اس کے بعد اپنی اس بیٹی کا جو آپ کے پہلو میں محو استراحت ہے. یا رسول اللہ, کتنی جلدی آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی. اس جملے کا معنی سمجھے آپ, مطلب اس کا مطلب یہ, یا رسول اللہ 18 برس کا سن ایسا تو نہ تھا کہ فاطمہ آپ کے پاس آتی. کمد مقیہ وہم مہیج. یا رسول اللہ, یہ جو علی کو زخم لگائے نا فاطمہ کی شہادت کے بعد, اب یہ کبھی مندمل نہیں ہوگا, یہ گھاؤ بھرے گا. یا رسول اللہ, اب میرے دل میں جو غم کے طوفان ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے, اب میرے زندگی کے روز و شب بے آرام گزریں گے. یہ جناب امیر نے فاطمہ کے مصائب نہیں پڑھے, فاطمہ کے جانے کے بعد اپنے مصائب رسول خدا کو سنائے. یعنی آپ فاطمہ کے غم میں رو رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کی مصیبت سب سے پہلے علی کے دل پر زخم لگا کر. وَسَتُنَبُّكَ وَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَيْهَا وَحَزْمِهَا حَقَّهَا وَمَنْعِهَا إِرْثَهَا. یا رسول اللہ, اب علی آپ کو کچھ نہیں, یا رسول اللہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو فاطمہ کے ساتھ کیا. اب فاطمہ آپ کے پاس آ گئی ہے نا, آپ کی بیٹی آپ کو خود بتائے گی کہ امت نے کس طرح متحد ہو کر آپ کی بیٹی کے حق کو غصب کیا, آپ کی بیٹی پر متحد ہو کر ظلم کیا. اپنے جملوں میں کہوں, کس طرح سے محسن کو شہید کیا, کس طرح سے وہ جسارت کی گئی فاطمہ کے ساتھ, یہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی. لیکن ایک دفعہ علی کو خیال آیا فاطمہ بڑی صابرہ ہیں, نہیں بتائیں گی, مجھے نہیں بتایا رسول کو کیسے بتائیں گی. فرمایا یا رسول اللہ فاطمہ آپ کو نہیں بتائے گی. فَأَحْفِحَ السُّعَالِ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالِ فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُبْتَلِجٍ لَمْ تَجِدْ إِلَى بَثِّهَا سَبِيلًا. یا علی, فاطمہ آپ کو کیا بتائیں گی, فاطمہ نہیں بتائیں گی, بڑی صابرہ ہیں. ارے فاطمہ سے پوچھئے گا, کریت کریت کر پوچھئے گا, خوب اصرار کر کے پوچھئے گا, تب فاطمہ آپ کو بتائے گی. فاطمہ کے کلیجے میں کتنے ایسے غم تھے جو کھول رہے تھے, کلیجہ ابل رہا تھا غموں سے. فاطمہ کو, توجہ سے سننا, فاطمہ کو کوئی نہ ملا جس کو بتا سکے. اور آخری جملہ, لقد استرجعت الودیعہ واخذت الرہینہ. یا رسول اللہ, جو آپ نے امانت مجھے دی تھی, جو تحفہ آپ نے مجھے دیا تھا, وہ میں نے آپ کو لوٹا دیا. میں ایک جملہ کہوں آپ سے, یا علی بڑے ادب سے آپ سے ایک سوال کروں گا. اگر رسول یہ پوچھیں, اے علی جب امانت دی تھی نہ پیشانی پر زخم تھا, نہ بازو پر زخم تھا, نہ پہلو پر زخم تھا, اے علی یہ کون سی امانت مجھے لوٹائی ہے جس کا پہلو چکا, جس